یہ تو بہت اہم ترین سوال ہے کہ جب آپ ڈائلیسس سینٹر چلا رہے ہیں تو آگے چل کر کے آپ کو اس طرح کا معاملہ سامنے آئے گا اور لازماً آئے گا، اور ایک نہیں نہ جانے کتنے، کہ ایک آدمی کی کڈنی فیل ہے اور ٹرانسپلانٹ کرنے کا کیس ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس پر کئی جگہوں پر بہت تفصیلی سیمینار ہوئے اور ان پر لمبی بحثیں ہونے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ کڈنی بیچنا جائز نہیں، کڈنی بیچنا جائز نہیں، ڈونیٹ کرنا جائز ہے۔ پہلا سوال، کڈنی بیچنا جائز نہیں، ڈونیٹ کرنا جائز ہے۔ جی اس کے بعد پھر بہت اچھا سوال، اچھا اس کے بعد پھر جب بیچنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی 3 شرطیں لگائی گئی۔ نمبر 1، جس سے کڈنی لی جا رہی ہے اس کی صحت ختم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو بچانے کے لیے ہم نے اس کو موت کے راستے پر ڈال دیا۔ نمبر 2، جس کو یہ کڈنی لگائی جائے گی اس کو سوٹ کرتی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی تو نکالتی اس کو لگی نہیں، ایسا بھی ہوا۔ اور نمبر 3، اس بیچ میں پیسے کا کاروبار نہ ہو۔ بس یہ 3 شرطیں جو ہی پائی جائیں گی تو کڈنی نکال کر کے دوسرے کو لگا سکتے ہیں۔ اس کی میں مثال عرض کروں گا کہ یہی شہر میں، اسی شہر میں ایک بیٹا جس کو میں جانتا ہوں، اور آج سے نہیں بہت پہلے سے، بلکہ شاید جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سے بھی جانتا ہوں، جس دن وہ پیدا ہوا، اس وقت اس کی ایک کڈنی اس کی ماں کے نکال کر کے اس کو لگائی گئی ہے، کیونکہ دونوں کڈنیاں اس کے فیل ہو گئی تھی، اور زمانہ غیر شادی شدہ بھی، لڑکا غیر شادی شدہ ہے، تو دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی تھی، اس کی ماں کی کڈنی نکال کے اس کو لگائی گئی۔ ظاہر ہے وہاں تو پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ماں پیسہ کس سے لے گی؟ بیٹا اس کا، اور وہ بھی ایک ہی بیٹا ہے، تو اس سے پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں یتیم بھی ہے، باپ بھی اس کا نہیں ہے، میرے ہمارے جاننے والوں میں ہے، بلکہ کسی درجے میں آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی درجے میں۔ خیر، تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا معاملہ یہ فیصلہ ہوا ہے پیسے کا۔ اب اس کے بعد ایک سوال آئے گا کہ جی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس، مجھے تو کوئی ڈونیٹ کر ہی نہیں رہا ہے، اب میرے سامنے ایک ہی آپشن ہے کہ مجھے کڈنی خریدنی پڑے گی، مجھے کڈنی خریدنی پڑے گی، تو جواب آئے گا بیچنے والا مجرم ہے، خریدنے والے کو جب خریدنی پڑے تو آپ کے سر پہ جرم نہیں ہے۔ اور اگر غیر مسلم سے خریدی؟ بیچنے والا مجرم ہے، خریدنے والا مجرم نہیں۔ آپ ہو سکتا ہے آپ سوچیں بھائی یہ تو عجیب غریب مسئلہ بتا رہے ہیں آپ، ایسا بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ ون سائڈ ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آپ محکمہ مال والوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں مجھے فلاں کاغذ دے دیجئے، جن کی ڈیوٹی ہے، وہ تنخواہ اسی چیز کے لے رہے ہیں، ان کا ادارہ وہی کام کرتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کال پگا، کال صبح، کیوں؟ اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پیسہ دینا کہا ہے تو جرم ہے، مگر اس کے بغیر کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی ڈرائیونگ لائسنس گم ہو گئی، آپ جاتے ہیں پھر دوبارہ، وہ کہتے ہیں صبح پرسوں ٹیسٹ دے دو، کہ مجھے کیا ٹیسٹ دینا ہے، میں تو 20 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں اور لائسنس میرا گر گیا، نالی میں گر گیا، وہ خراب ہو گیا، مجھے دوسرا کرنا ہے۔ کہ لگے نہیں صاحب آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا، یعنی وہ آپ کو لٹکا رہے ہیں، الجھا رہے ہیں صرف پیسے کی وجہ سے۔ ایک صاحب یہاں تھے، وہ وفات بھی ہو گئی ان کی، تقریباً 50 لڑکوں کو اس نے پی ایچ ڈی کرایا، میرے ایچ او ڈی تھے یونیورسٹی میں، باٹنی میں بھی 50 لڑکے اس کے شاگرد ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ورلڈ بھر میں، اور تقریباً 10 مرتبہ اس کے وہ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس نکالی اور استعمال ہوتی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ گم ہو گئی اسے۔ اب وہ کسی دفتر میں گیا، وہاں کہتے ہیں اب وہ اس دفتر میں جاؤ، وہاں سے اس دفتر میں جاؤ، وہاں سے اس دفتر میں جاؤ، وہ 3 مہینے تک بیچارہ لٹکتا رہا، اور اس کے بعد پھر ایک اسی آفس میں کوئی صاحب مل گیا، کہنے لگا سر آپ یہاں کہاں ہیں؟ کہنے لگا بھائی وہ ڈرائیونگ لائسنس نکالنا تھا۔ کتنے کب دیا آپ نے درخواست؟ کہنے لگا 3 مہینے ہو گئے۔ کہنے لگا سر یہاں کون دے گا آپ کو ڈرائیونگ لائسنس، آپ مجھے دے دو، کیا کرنا ہے میں وہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ٹھیک، بہت اچھا، اسے بٹھایا، چائے وائے پلائی، کاغذ لیے، اندر گیا، اندر جانے کے بعد کہا سارا پرسوں کیا پہنچاؤں گا، ابھی ساتھی لیتے جائے، ابھی ساتھی لیتے جائے، 3 مہینے تک۔ یہیں شہر میں ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، کہنے لگا جب میں وہ ڈرائیونگ لائسنس نکال رہا تھا، نکالتے ہوئے مجھے تقریباً 15 دن لگے، نہیں نکل رہا، پھر بعد میں وہاں ایک چپراسی مجھے ملا، کہنے لگا بھائی تم سے نہیں نکلے گا، لاؤ 300 روپے دے دو، تو 2-3 دن کے بعد میں خود ہی پہنچا دوں گا۔ میں نے اسے 300 روپے دیے، میں جب گیٹ سے باہر نکلا اس نے کہا اب 3 دن کے بعد کیا ہو گیا، ابھی لیتے جاؤ۔ اب گویا آپ کہتے ہیں یہ جو میں نے 300 روپے دیا یہ میں نے جرم کیا، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جواب آئے گا یہ رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہے،
وہ لینے والا مجرم. تو دیکھیں ون سائڈ گناہ گیا, کسی سائڈ پر نہیں آیا. بس ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان کو کڈنی نہیں مل رہی ہے اور ایک ہی راستہ اس کے سامنے ہے کہ صاحب کوئی کڈنی بینک ہے, جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں تو یا یورپ میں ملک بینک ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے ایک بینک ہے کڈنی بینک, یا کوئی آدمی وہ کہتا ہے صاحب میں کڈنی دے دوں گا آپ کو, اس سے کیا غرض ہے, میں مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں, اگر آپ اتنا پیسہ دیں گے میں دے دوں گا. اور اس طرح سے آمادہ ہو کر کے وہ کہتا ہے جی یہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ کر لوں گا, تو اس وقت خریدنے والا گنہگار نہیں ہوگا, بیچنے والا اگر مسلمان ہے تو گنہگار ہوگا, مسلمان نہیں ہے تو ان کے یہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں. اگلا سوال آئے گا کہ یہ غیر مسلم ہوا تب, تو جواب آتا ہے انسان کے پارٹس نہ مسلمان ہیں نہ غیر مسلم, یہ انسان کے پارٹس ہیں, ٹھیک, یہی پارٹس ہیں. جب تک یہ انسان غیر مسلم تھا جسم وہی رہتا ہے, یہ مسلمان بن جاتا ہے تو وہی مسلمان. اس لیے انسان کا خون, انسان کی زندگی جسم کے جتنے پارٹ وہ نہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے, وہ تو میرے یوز کرنے پر ہے, ٹھیک. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جناب کسی مسلمان کی کڈنی نہیں مل رہی ہے, ایک غیر مسلم مجھے کڈنی دینے کو تیار ہے, چاہے میں اس کے پرچیز کروں چاہے مجھے وہ ڈونیٹ کرے گا, جو بھی ہے لے سکتا ہوں, جواب ہے لے سکتے ہیں. ایسے ہی غیر مسلم کا بلڈ, ایسے ہی جیسے غیر مسلم عورت نے آپ کے بچے کو دودھ پلایا کسی ہسپتال میں, تو دودھ نہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے.